السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ابھی تلاوت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن، عید والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل اپنے قربانی کے جانور کا خون بہا دینا ہے۔ 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو، یہ جو قربانی کے ایام ہیں، ان میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل اپنی قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور فرمایا کہ یہ قربانی جس کو تم ذبح کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو، یہ قیامت والے دن اپنے بالوں، اپنے کھروں، اپنے سینگوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی۔ یعنی جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، اس جانور کا وزن ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ جب تم قربانی کا جانور لٹا کے، اس کو قابو کر کے، اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہو، تو چھری چلاتے ہی جو پہلا خون کا قطرہ نکلتا ہے، ابھی وہ زمین پر نہیں گرا ہوتا کہ تمہاری قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو، دل کی رضامندی کے ساتھ قربانی کرو، خوشی خوشی اللہ رب العزت کے لیے تم اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ کوئی تمہارے دل کے اندر تنگی کا شائبہ نہ ہو، تمہارے دل کے اندر قربانی کرتے وقت، قربانی خریدتے وقت تنگی نہ ہو کہ اتنے پیسے ادھر لگ رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ قربانی اتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو 10 سال گزارے، ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ قربانی کی ہے، اہتمام کے ساتھ قربانی کی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کو دیکھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اس قربانی کا اجر و ثواب کیا ہے؟
آپ قربانی اتنے اہتمام سے کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس کے تو جسم پہ اتنے بال اتنی اون، فرمایا ہاں اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہر چیز کی ایک ظاہری حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک ظاہری جسامت ہوتی ہے، ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے، چاہے وہ جاندار چیزیں ہیں چاہے وہ بے جان چیزیں ہیں۔ اسی طرح شریعت کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی بھی ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی حقیقت ہے۔ اور جتنے بھی اجسام ہیں جن کے اندر اللہ نے روحیں رکھی ہوئی ہیں، اس روح کو اثر پہنچانے کے لیے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم ہیں، اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا اور اللہ پاک نے روح بھی عطا فرمائی، اس روح کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں۔ روح ایک اللہ کا امر ہے، لیکن روح کو متاثر کرنے کے لیے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو براہ راست روح پر اثر کرے، پہلے جسم کو اثر پہنچے گا پھر روح کو اثر پہنچے گا۔ اگر آپ روح کو گرمائش پہنچانا چاہیں تو آپ اپنے جسم کو آگ کے قریب لے جائیں، اپنے جسم کو جا کے آپ دھوپ کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے جسم کو گرمائش پہنچے گی تو روح کو پہنچے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کہیں میرے روح کو گرمائش پہنچ جائے۔ اگر آپ اپنی روح کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیں، آپ اپنے جسم کو ٹھنڈک میں لے جائیں، آپ کے روح کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ یعنی روح تک پہنچنے کے لیے جسم کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو ہماری روح اس کو سکون کب ملے گا؟ جب ہم اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے۔ آپ کہیں میری روح پرسکون ہو جائے اور میں اپنی ڈگر پہ چلتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے جسم کو استعمال کریں گے، روح کو سکون دینے والے اعمال میں، دل کو سکون دینے والے اعمال میں، تو روح کو سکون ملے گا۔ آپ وہ عمل کریں جس میں روح کا سکون نہیں ہے تو روح کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، دل کو کبھی بھی قرار نہیں آئے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے، قربانی کی ظاہری حقیقت تو یہ ہے کہ ایک جانور کو اللہ رب العزت کا نام لے کر قربان کر دینا، ذبح کر دینا، یہ قربانی کی ظاہری شکل ہے۔ لیکن قربانی کی ایک باطنی روح ہے۔ وہ کیا ہے کہ جانور کو قربان کرنے سے اپنے دل کے اندر اللہ پہ قربان ہونے کا جذبہ پیدا ہونا، کہ انسان جب جانور کو قربان کر رہا ہو اس وقت اس کا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ جی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری فرمائی ہے کہ جانور کو انہوں نے قربان کیا ہے، اگر تو ہم سے ہماری قربانی مانگے تو ہم بھی تیرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی تجھ پہ۔ تو یہ ایثار نفس، اللہ رب العزت پہ قربان ہونے کا جذبہ، یہ قربانی کی روح ہے۔ اگر ہم نے قربانی کی اور ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آیا تو ہماری قربانی بھائی اللہ پاک فرض تو ادا فرما دیں گے، واجب تو ذمے سے اتر جائے گا، لیکن ہمیں قربانی کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی۔ قربانی کی حقیقت ہمارے دل کا جذبہ ہو کہ یا اللہ ہم تجھ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے تک
اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تمہیں پیار ہے، جو تمہارے دل کو پیاری لگتی ہے۔ محبوبات نفس کی قربانی، جو تمہیں پیاری لگتی ہے چیز، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم نیکی کے کامل درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو ہم جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں وہ ایک مال ہے، ہمارے پاس سونا ہے وہ ایک مال ہے، بھائیو یہ جانور بھی ہمارے پاس ایک مال ہے۔ تو جتنی بھی مال کی قسمیں ہیں، ان مال کی قسموں میں سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے جاندار مال سے ہوتی ہے۔ آپ قربانی کا جانور تھوڑے دن پہلے خرید لیں، آپ کو اس سے اتنی مانوسیت ہو جائے گی۔ آپ نے وہ جانور 1 لاکھ روپے کا لیا ہے، آپ کو 1 لاکھ روپے ویسے آپ کے پاس پڑا ہو، وہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس جانور سے بڑی محبت ہو جائے گی کیونکہ یہ جاندار ہے۔ اگر دوسرا مال ضائع ہو جائے اس جیسا ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اگر جاندار خدا نہ خواستہ جس سے ہمیں انسیت تھی، اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو ہمیں ویسا دوسرا نہیں ملتا۔ لہذا جاندار مال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو۔ تو قربانی کے موقع پر اللہ نے جاندار مال، جو سب سے محبوب ترین مال ہوتا ہے، اس کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ جاندار ہے اور تم بھی جاندار ہو، تمہارے اندر ہی سارے نفس کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ وہ صرف مال کی شکل میں، پیسے کی شکل میں دی جاتی ہے، اور دوسرے جتنے بھی مالی احکامات ہیں وہ سب کے سب پیسے کی شکل میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ قربانی منفرد ایک اللہ کا حکم ہے جو جاندار کی شکل میں اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے، جاندار کی شکل میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند عمل قربانی کے دنوں میں جانور کا قربان کر دینا ہے۔ اصل قربانی تو یہ تھی کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا، لیکن اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں یہ احکامات جاری فرما دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری فرما دی کہ تم جانور کو ذبح کر دو، لیکن تمہارے اندر جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں گے ہم تمہیں ایسے اجر و ثواب سے مالا مال کر دیں گے گویا تم نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ قربانی ایک عجیب اللہ کا حکم ہے جو عام طور پہ اگر انسان عقل کے زاویے سے دیکھے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک جاندار کے گلے پہ چھری پھیرنا، کیسے بکرا تڑپ رہا ہوتا ہے، گلے پہ چھری پھیرنا، جو اس کی جان نکل جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عقل میں آئے نہ آئے ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ قربانی میں ایک بہت بڑا پیغام جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنی عقل کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو۔ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہاری عقل کے مطابق وہ حکم ہو یا نہ ہو، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری عقل میں نہیں آتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے اس کے احکامات جاری فرما دیے ہیں، بس اب تمہاری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، تم نے عقل کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ انہوں نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ تو مجھے میرے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، میرا معصوم بیٹا اس کا کیا قصور ہے کہ میں یہاں سے فلسطین سے جاؤں اور جا کے مکہ میں جا کے بچے کو تنہائی میں لے کے جا کے اس کے گلے پہ چھری پھیر دوں، یا اللہ یہ حکم تو کیوں دے رہا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ اور جب وہ فلسطین سے چل کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے ہیں اور بڑھاپے کی اولاد ہیں،
86 साल उम्र थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब अल्लाह ने इस्माइल अता फरमाए, और जब 96 बरस की उम्र थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम 8-10 साल के हो गए थे और भागते दौड़ते थे और माँ के दौड़ दौड़ के काम करते थे, अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ जाके ज़बह कर दो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैंने तो इतनी दुआएं की हैं इसके लिए, या अल्लाह मैंने तो रातों को उठ के तहज्जुद के बाद तुझसे दुआएं मांगी हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे सालिहीन में से कोई एक बेटा अता फरमा दे, मुझे कोई बहुत नेक बेटा अता फरमा दे। तू आज उसको ज़बह करने का हुक्म दे रहा है। उफ नहीं की अल्लाह की कसम। जब अल्लाह का हुक्म आया फ़ौरन तैयार हो गए, और जब आके इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और उनको लेके जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, अपने अजीम उश्शान बाप के साथ पहली दफ़ा घर से निकले हैं। पहले तो कभी बाप के साथ कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। आज तक अपने बाप के किस्से सुने हैं कि मेरे बाप ने अल्लाह के लिए क्या कुछ कुर्बान किया है, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह के लिए मेरा बाप आग में भी कूद गया था और वहाँ से अल्लाह ने उसको कैसे सुरखरू करके निकाला, और कितनी मेरे बाप ने हिजरतें की। सारी ज़िंदगी मेरे बाप की अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देते देते गुजरी है। अपने बाप की अज़मत दिल के अंदर है। माँ ने अपने बाप का पूरा तारुफ करवाया हुआ है, तुम्हारा बाप कोई आम इंसान नहीं है। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, आके इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं, और जाते हुए कहते हैं कि बेटा इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बेटा तेरी क्या राय है, इस बारे में तू क्या कहता है। अब बच्चा है, उसको पता है कि मेरे बाप का ख्वाब वही है। उसने ये नहीं कहा कि अब्बा जी ख्वाब ही देखा है। 10 साल का बच्चा, 8 साल का, 10 साल का, उसको पता है कि मेरे बाप का ख्वाब वो वही है, वो कोई आम ख्वाब नहीं है, आम इंसानों जैसा मेरा बाप नहीं है। तो ये नहीं कहा कि अब्बा जी मेरा क्या कसूर है, मेरी गर्दन पे छुरी किस जुर्म में चलाई जा रही है, कुछ नहीं कहा। फ़ौरन फंजुर माज़ा तारा, जब पूछा बेटा तुम्हारी क्या राय है, क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है फ़ौरन कर गुजरिए, इसमें बिल्कुल भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं है। इफ़अल मा तुअमर, जिसका आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है फ़ौरन कर गुजरिए, फ़ौरन कर गुजरिए। फ़ौरन ज़बह होने के लिए तैयार हो गए। जैसे इस्माइल ने नहीं पूछा था कि मेरी अक्ल में नहीं आता, मैंने कौन सा किसी को कत्ल किया जिसके बदले में मुझे कत्ल किया जा रहा है, जिसके बदले में मुझे ज़बह किया जा रहा है, कुछ नहीं पूछा। ठीक है जी, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब अकल का यहाँ क्या काम है, अकल को उठा के एक साइड पे मारो। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब इसको पूरा करना है। समझ में आता है तो भी करना है, नहीं आता तो भी करना है। उसमें मेरा भला ही भला है। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। वो मुझे कोई ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकता, जैसे मेरी माँ मुझे कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकती कि जिसमें मेरा नुकसान हो। अल्लाह ताला तो हज़ारों माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। मेरी अकल बहुत छोटी, जहाँ मेरी अकल ख़त्म होती है उसके कहीं आगे जाके अल्लाह की हिकमत शुरू होती है। अल्लाह का हुक्म है, बस उसको पूरा करना है। फ़ौरन तैयार हो गए। अब शैतान ने देखा इब्राहीम पे मेरा ज़ोर नहीं चला, इस्माइल पे मेरा ज़ोर नहीं चला, वो भाग के हज़रत इस्माइल की अम्मा के पास चला गया। तीनों ने बैक वक्त शैतान को धुतकार दिया। ये जो हाजी गए हुए हैं माशाल्लाह अरफात के अंदर हैं, और इन्होंने कल से जो है शैतानों को 3 दिन तक जमरात पे कंकरियाँ मारनी है। ये इसी बात की याद दहानी है कि हज़रत इब्राहीम ने और उनकी अज़ीमुश्शान बीवी हज़रत हाजरा ने और हज़रत इस्माइल ने, तीनों ने शैतान को धुतकार दिया था। शैतान आया था अकल के रास्ते से, इस हुक्म को गलत साबित करने आया था। उन्होंने धुतकार दिया कि चल भाग जा, अल्लाह का हुक्म है, इसमें अकल को नहीं हम लोग देखते। तो जिस तरह उन्होंने अकल को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखना। अल्लाह ने हमें इसमें ये पैगाम दिया है, ये अज़ीमुश्शान पैगाम है। कुर्बानी अल्लाह ताला ने एक अजीब इबादत हमारे ऊपर वाजिब करार दी है। सदक़े और कुर्बानी में बड़ा एक खूबसूरत फ़र्क है। आप जब सदका देते हैं, जब तक सदका
آپ کسی کو دے نہیں دیتے، اس کو اس کا قبضہ اس کے قبضے میں نہیں دے دیتے، اس وقت تک آپ کا صدقہ، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کی جیب کے اندر ہے، آپ نے نیت کی ہوئی ہے کہ یہ 10,000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن آپ نے جب تک کسی غریب کو اس 10,000 کا مالک نہیں بنا دیا، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس وقت تک صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن قربانی بھی تو ایک مالی حکم ہے۔ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ابھی پہلا قطرہ زمین پر جا کے نہیں گرتا کہ وہ ادا ہو جاتی ہے، قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، مجھے گوشت نہیں چاہیے، اللہ کہتے ہیں، وَلَا دِمَاؤُهَا، اس کا خون مجھے نہیں چاہیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، مجھے تو تمہارے دل کا جذبہ چاہیے کہ تم قربانی کس جذبے سے کر رہے ہو، آیا تمہارے اندر میرے اوپر قربان ہونے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ذی الحج کا ایک عظیم الشان سبق ہے جو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ پاک پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ، یہ عظیم الشان سبق۔ اس مہینے میں دو بڑی بڑی باتیں اللہ نے مشروع فرمائیں، ایک حج، ایک قربانی۔ حج میں کیا حکم ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی کا ترانہ ہے، طواف کر رہے ہو پڑھو، احرام کے بعد تم نے یہی پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہاں یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ بس حاجی یہ کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہو گیا تمہارا یا اللہ کے آپ کے گھر میں، بلکہ اس میں ایک چھپا ہوا فلسفہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں خود بھی حاضر ہو گیا اور میں تیرے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جس حکم کا تو نے کہا یہ کرو، لبیک، جس چیز کا تو نے کہا یہ نہیں کرنا، لبیک، یا اللہ میں تیرا ہر حکم پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک کے اندر چھپی ہوئی حقیقت یہ ہے۔ ہاں، تو ذی الحج میں ایک بات لبیک اللہم لبیک، جس میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام سکھایا کہ تم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں میرے جتنے بھی اوامر کرنے کے کام ہو، نواہی منع کرنے کے کام ہو، اے ایمان والو تمہارا میرے ہر حکم کے سامنے لبیک لبیک لبیک، اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر، یہ نہیں کرنا، لبیک، ادھر نہیں دیکھنا، لبیک، یہ نہیں سننا، لبیک، یہ سنو، لبیک، یہ کرو، یا اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بندے کا اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے لبیک لبیک کی صدائیں ہوں، یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ اور دوسری بڑی عبادت قربانی۔ اب قربانی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانور کو ذبح کرتے وقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام والے الفاظ دہراتے تھے قربانی ذبح کرتے وقت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ صرف تم نے جانور کو ذبح نہیں کر دینا، جانور کو جب ذبح کرتے وقت تمہارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ان صلاتی، میری تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے، نماز میں ساری کی ساری بدنی عبادتیں آ گئیں، وہ نسکی، اور میری قربانی وہ بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی میں ساری کی ساری مالی عبادتیں آ گئیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، و مماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ تو قربانی کے اندر یہ جذبہ چھپا ہوا ہے کہ ہم نے قربانی اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے لیے جینے کا جذبہ آ جائے، اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ آ جائے، جو عبادات کرنی ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اور جو مالی عبادات کرنی ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، اخلاص ہمارے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ عظیم الشان اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
اور جو لوگ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مالوں میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، اللہ ان کے مالوں کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، ہمیشہ 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا حضرت امیر المومنین، آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ 2 جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد تم نے میرے نام کا بھی ایک جانور ذبح کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کی ایک یہ بڑی خوبصورت انفرادیت ہے، ایک منفرد حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علم کے مطابق کسی اور چیز کا کسی بھی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، لیکن قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اپنے لاڈلے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری طرف سے جانور ذبح کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی کو اللہ نے استعداد دی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک قربانی لازمی کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوگی، اور جب وہ خوش ہو گئے تو پھر اللہ بھی خوش ہوگا، پھر سب بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو جو کر سکتا ہے اس کو لازمی کرنا چاہیے، ورنہ جس پر واجب ہے وہ اپنے واجب کو ضرور ادا کرے، وہ ضرور ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، ہمیشہ۔ اور حضرت انس کا اپنا بھی معمول یہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درازی عمر کی دعا دی تھی، اور ان کے مال و جان میں برکت کی دعا دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر 2 جانوروں کو ذبح کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر بڑا غصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی، جو صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص من لم یضحی، جو استعداد ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقرب مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس شخص پہ غصہ ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بڑے مبارک ایام ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ انتہائی مبارک ایام ہیں۔ اب کل سے ایک اللہ کا عظیم الشان حکم میری اور آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تکبیرات تشریق۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 دفعہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ مرد تھوڑی سی آواز میں پڑھے گا، عورت آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے کہ یہ الفاظ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں کے الفاظ ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری پھیری تھی ان کی گردن پہ، تو انہوں نے پڑھا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور جب حضرت جبرائیل نے لا کے ایک مینڈا چھری کے نیچے دے کر سیدنا اسماعیل کو صحیح سالم نکالا تھا، انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ مینڈا ذبح ہو گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے سرخ رو کیا، انہوں نے کہا تھا وللہ الحمد۔ یہ تینوں کے الفاظ ہیں، یہ بڑی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشروع فرمایا ہے۔ تکبیرات تشریق کا بھرپور اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ چھوٹ جائیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کے خلاف تھا، مثلا آپس میں بات کر لی،
یا قبلہ سے منحرف ہو گئے، قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا، نماز کے خلاف کوئی بھی عمل کر لیا، تو تکبیرات تشریق کی جو ہے اس کی مدت ختم ہو گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کو اسی وقت پڑھنا ہے جیسے ہی سلام۔ اگر بھول جاتے ہیں تو استغفار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ استغفار، یا اللہ میں بھول گیا مجھے معاف فرما دے، اس کا اہتمام ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام 13 ذی الحج تک۔ اور میں نے تو ایک جگہ دیکھا، ایک بہن نے اپنے مصلی کے اوپر تکبیر لکھ کر اس کو کسی چیز کے ساتھ، کسی کلپ کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ یاد رہے۔ مسجد میں تو ماشاءاللہ سب ہوتے ہیں اور سب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن عورتوں نے گھروں کے اندر اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ اجتماعی ماحول نہیں ہوتا، تو جس کو فکر ہوتی ہے وہ ایسے کام بھی کرتا ہے۔ اپنے جانماز کے اوپر ایک کلپ کے ساتھ تکبیر لکھ دی، تکبیر لکھ کے کہ تاکہ جیسے ہی سلام پھیریں اگر بالفرض بھول بھی جائیں تو اس کے دیکھ کے فوراً یاد آئے کہ تکبیر چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ ان ایام کا بڑا مبارک عمل ہے۔ اور قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے گوشت کو غریبوں میں لازمی تقسیم کرنا۔ اگر آپ سارے کا سارا خود رکھ لیتے ہیں کوئی گناہ نہیں، جیسے ہی خون بہا آپ کی قربانی ادا ہو گئی، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے، کہ گوشت اپنا خود بھی رکھنا، قربانی کے گوشت میں سے کھانا کھلانا، لیکن یہ ہے کہ غریبوں کے اندر زیادہ تقسیم کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں میں زیادہ تقسیم کرنا اور ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، جو صبح صبح فوراً قربانی کر کے صبح اس کے گوشت کو محلے کے غریبوں کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے اس عمل پہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ صبح میرے ایک دو رشتہ دار ہیں، میرے چچا جی ہیں، وہ صبح آ کے جلدی قربانی خود بعد میں پکانا اور پلیٹیں بھر کے، پراتے بھر کے اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب محلے داروں کے اندر بھیجنا، کتنا یہ ایک عظیم عمل ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا یہ بڑا اللہ کا عظیم الشان فریضہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جس پہ قربانی واجب ہے وہ اس کو ضرور کرے۔ پچھلے جمعے اس کا نصاب بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قربانی کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔